وارث ہر عالم نہ سمجھیا جے، نبیاں دا وارث وہی عالم ہونا ہے جیڑا دنیا دا طلبگار نہ ہوئے، اللہ دا طلبگار ہوئے۔ اللہ اور نال ہی حضور نے علم دے بارے بھی دس دیتا اشارہ کہ جدوں فرمایا حضور نے ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، نبی درہم دینار دا وارث نہیں بناؤں دے۔ حضور نے اشارہ فرمایا جیڑا علم درہم دینار مال و زر دنیا واسطے ہوئے گا انہوں نبیوں دی وراثت نہ سمجھا جے، وہ شیطانہ دی وراثت ہوئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حضرت علامہ استاد العلماء مفتی فضل احمد چشتی صاحب۔ قربان جاواں سجنا ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ۔ قربان جاواں قربان جاواں قربان جاواں، سونے نبی دیاں رمزاں سمجھن والا ساڈا کلندر اقبال بولیا ہے، او سنا چھوڑا ساڈے نبی دی زبان مبارک بولی۔ حضور نے دسیا کیڑے عالم نبیاں دے وارث ہوندے نے، کیڑا علم نبیاں دی وراثت ہوندا ہے۔ حضور نے دس دیتا لم یورثوا درہما ولا دینارا، او درہم دینار دا وارث نہیں بناؤ دے۔ اے دا مطلب ہے جنہیں دنیا طلب کرنی ہے، جے دا مقصد قبلہ کعبہ دنیا ہے، وہ نبیاں دا وارث نہیں ہو سکدا۔ نبیاں دے دربار تے جاوے گا اوتھے او درہم دینار دی وراثت ونڈیندی نظر نہیں آوے گی۔ جدوں 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 درہم دینار دی وراثت اوتھے تقسیم نہیں ہوندی، علم دی ہوندی ہے، تے جیڑا علم درہم دینار دے واسطے ہوئے گا وہ علم بھی اوتھوں نہیں لب سکدا۔ ساڈا کلندر اقبال فرماؤندا ہے وہ علم نہیں، ذرا اونچی بول سبحان اللہ۔ 14 طبق روشن کرنے والا خطاب کر رہے ہیں تیرے سامنے انشاءاللہ۔ کوئی مائی دلالے دے کے چوں نہیں کر سکے گا، باروں گل کرنی نہیں، یا قرآن وچ رہنا ہے یا نبی دے فرمان وچ رہنا ہے۔ قربان جاواں قربان جاواں قربان جاواں، ساڈا کلندر اللہ دے قرآن دے مصطفیٰ دے بیان دیاں رمزاں سمجھن والا فرماؤندا ہے وہ علم نہیں، وہ علم نہیں ظاہر ہے احرار کے حق میں، وہ علم نہیں ظاہر ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہو جہاں میں تو کفے جو۔ ساڈا کلندر اقبال فرماؤندا ہے جڑے علم دا مقصد دو کفے جو، دو مٹھ جواں دیو روٹی ٹکر دے ڈھڈ ہوئے، ساڈا کلندر فرماؤندا ہے وہ علم نہ سمجھیا جے، وہ اللہ دے احرار بندے، حر بندے جڑے ڈھڈ تو آزاد ہوندے نے، صرف رحمان دے بندے ہوندے نے، انہاں بندیاں دے واسطے وہ علم ظاہر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ زندگی نہیں۔ وہی علم زندگی بندا ہے جدا حاصل مقصد، جدا حاصل مقصد اللہ دی معرفت تے اطاعت ہی ہوندی ہے۔ توجہ ہے نہیں؟ سواد نہیں آیا؟ ذرا اونچی بولو نا۔ قربان جاواں قربان جاواں، پھر سمجھ اور سجنا گل کرن لگا ذرا غور نال سمجھا جائے۔ ایک علم ایسا ہوندا ہے جڑا بندے نو ٹٹو بنا چھڑدا ہے، جڑا بندے نو باندر بنا چھڑدا ہے،
جڑا بندے نو ایہو جا بنا دیندا ہے جویں دنیا دار نچاؤں جویں ڈھڈ والے نچاؤں اوویں نچدا ہے وہ غلاماں دا علم ہے وہ زہر علم ہے وہ مسلماناں دا علم نہیں مسلماناں دا علم کیڑا ہے وہ نبی دسیا ہے کہ درہم دینار دا وارث نبی نہیں بناؤندے علم دا وارث بناؤندے نے معلوم ہویا جڑا دنیا واسطے علم ہوے گا وہ نبی دی وراثت نہیں ہونا نبیاں دی وراثت وہی علم ہونا ہے وہی علم ہونا ہے جڑا اللہ دی معرفت اطاعت والا ہوے گا وہ علم آوے گا بندہ ہر شے تو آزاد ہو جاوے گا صرف اللہ دا بندہ بن جاوے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری استاد العلماء حضرت علامہ توجہ ذرا اونچی بولو سبحان اللہ میں اشارہ کرن لگا اس علم نو علم نہ سمجھی ساڈا قلندر اقبال فرماندا ہے او زہر ہے علم نہیں جڑا غیراں دا غلام دے ٹٹو بناوے اونوں علم نہ سمجھی مقدس گاں پوچھڑ مروڑے مقدس گاں پوچھڑ مروڑے تے کوئی ملا اسلام آباد پہنچیا ہوئے کوئی مینار پاکستان دے پہنچیا ہوئے نا اینو نبیاں دی وراثت نہ سمجھی نبیاں دا وراثت وہی علم ہوندا ہے جڑا بندے نو مہر علی شاہ وانگو آزاد بنا چھڑدا ہے ہائے 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 توجہ ہے مقدس گاں دے اشارے ہوں ناموس رسالت یاد آوے جے ذرا پیر دبا دیتا جاوے ناموس رسالت بھول جاوے یہو جے کسے نیانے نو کھڈا سکدے نے ساڈے ورگے مسکیناں نو کنے کھڈانا ہے آ تینوں اللہ دا قرآن سناواں اپنے موضوع دے دعوے دے اس بات واسطے اللہ سونے دا قرآن سنانا ادھر ویکھ سجنا اللہ سونے نے سورۃ قصص دے اندر سورہ قصص دے اندر 19واں سپارہ سورہ قصص دے اندر بیان فرمایا ہے جس لے قارون دنیا دا سب تو بڑا امیر ہو گزریا ہے جدے نال دا اج تک امیر پیدا نہیں ہو سکیا جس لے اپنی ٹھاٹھ باٹ شاناں دے نال بار دینت نال نکلیا ہے اس لے بار ویکھن والے دو ٹولے سن ایک جاہلاں دا سی ایک علم والیاں دا سی اللہ نے قرآن وچ بڑی وضاحت نال اس مسئلے نو بیان فرمایا جے آکھو تے سنا دیاں ساڈا پروردگار فرماتا ہے ساڈا پروردگار فرماؤندا ہے فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم ساڈا پروردگار فرماؤندا ہے جس لے قارون اپنی ٹھاٹھ نال باہر نکلیا خادمہ غلامہ نوکراں چاکراں دے نال وی آئی پی بن کے نکلیا ہے وی آئی پی بن کے نکلیا ہے ویکھن والے دو طبقے سن اللہ فرماؤندا ہے وقال الذين فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا جڑے دنیا چاہندے سن تے دنیا دی زندگی دے ہی طلبگار سن انہاں کی آکھیا یا لیتنا مثل ما اوتی قارون
إنه لذو حظ عظیم. سبحان اللہ. انہاں آکھیا ہائے ہوئے کدھرے اے کچھ سانو لب جاندا جو اینوں پروردگار نے دتا ہے وہ سانو مل جاندا. یہ بڑے نصیبے والا بندہ ہے, بڑا ہی خوش نصیب بندہ ہے جہدے کول اتنا دنیا ٹھاٹ باٹیا. دیکھو کیویں پیا ہوندا ہے, کی کچھ لے کے پیا ہوندا ہے. اللہ سونا فرمایا قارون جس لے نکلیا ہے باہر اپنی ٹھاٹ دے دنیا دے نال, ویکھن والے ایک او کھڑے سن جڑے دنیا چاہندے سن, دنیا دی زندگی بنانا چاہندے سن, او دی ٹھاٹ چاہندے سن. انہاں آکھیا کاش یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, یا کاش حسرت بھریاں نگاہاں نال آکھیا کاش جو اینو لبا ہے یہ سانو لب جاندا. یہ بڑا خوش نصیب ہے, بڑا نصیبے والا ہے. اللہ سونا فرماندا ہے, اللہ سونا ایک اشارہ کر کے فرماندا ہے یہ جہلاں دا ٹولا سی. او بولو اے مرو او نبی دے میلاد وچ آون والے آ, تینوں نبی دی وراثت سمجھا دیواں نہ سمجھاواں. خوش آمدی نہیں بننا, نہ کدی خوش آمدی بننے دا شوق رکھیا ہے, نہ بن سکنے ہاں. اللہ سونے دے فضل نال توجہ ہن اونوں اس دی دنیا ٹھاٹ نو ویکھ کے, قارون دی دنیا ٹھاٹ نو ویکھ کے کون آکھدے پئے نے ہائے بڑے نصیبے والا ہے, بڑا خوش نصیب ہے, بڑے مقدراں والا ہے. لے رب دے تے انج دے, ہائے اور رب دے تے انج دے, آپاں تے نہیں کہندے, اس ویلے دی گل پہ کرنے ہیں. اللہ اشارہ فرماندا ہے جاہلاں دا ٹولا سی, یہ جاہلاں دا سی. او چشتی کتھے اشارہ ہے, کیونکہ اگوں عطف پایا ہے, فرماندا وقال الذين اوتوا العلم, فرمایا ایک علم والا ٹولا کھڑا سی, علم والی جماعت کھڑی سی, علم والے لوگ کھڑے سن. یہ مطلب ہے رب اشارہ پہ کرتا ہے جڑے پچھلے نے وہ جاہل سن, علم والے اے ہوئی سن. علم والے کی آخر نے ویلکم, وہ ٹوٹ پینے ہو, وہ خرابی تہاڈی, او مرو شالا ہلاک ہو, وہ کی کہی جاندے جے ویلکم. قال الذين اوتوا العلم, اللہ فرماندا ہے جنہاں نوں اساں علم دتا سی او کہن لگے ویلکم, او برباد ہو, وہ خبردار, ثواب اللہ خیر لمن آمن. اللہ ذرا بولو اے مسلمانہ. میں تمہیں پھیرن واسطے کچھ نہیں بیان کر رہا, پھیرنا مقصد نہیں ہوندا اج کل. سیانے کہندے نے قبرستان ول جنازے جاندے نے, ادھروں چارپائیاں واپس پریچ کے نہیں آؤندی. قال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. اللہ 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 ذرا بولو اے. اللہ فرماندا ہے علم والیاں کیا ویلکم, او مرو شالا ثواب اللہ خیر, اللہ دا ثواب سب تو اونچا ہے. کنا لوکاں واسطے لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. پروردگار فرماؤندا ہے وہ علم والے جڑے کھڑے سن, علم والے جڑے بیٹھے سن,
انہاں ویکھ کے آکھیا انہاں آکھیا اوئے ہلاکو ثواب اللہ خیر اللہ دا ثواب اللہ دی نیکی دی جزا دی جزا بھاویں ایتھے دے وے بھاویں اگے دے وے اے سب تو اعلی جے انہاں دے مال سامان قارون نالوں اعلی جے لیکن کناں واسطے آمن وعمل صالحا جڑا ایمان والا تے عمل صالح والا ہے کی مطلب بابے اکبر بادشاہ دے ڈیرے دے بیٹھے ہیں بابے فرید دے ڈیرے دے بیٹھے ہیں اللہ نے فرمایا وہ ایمان والے کافراں واسطے تے او اچھا ہے لیکن ایمان والیاں واسطے اللہ دا ثواب اچھا ہے اللہ دی نیکی دی جزا اچھی ہے اور سجنا رب نے دس دتا جڑے جاہل نے اوہی علم لبدے نے جے نال دنیا لبدی ہے علم والے اوہی علم لبدے نے جے نال اللہ دی آخرت تے ثواب لبدا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری دم میرا لال پاک بہاول شیر توجہ ہے سنو پھر سمجھو اللہ دا قرآن ایمان نال دسیا جی میں قرآن تو باہر جا رہا آپ کھولو آپ ترجمے پڑھو جی میں نہ ہوئے تو مڑا کے پر مولا دل سیدھا کرے نا تو پھر سیدھی سمجھ آؤں گی خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق ساڈا قلندر اقبال فرماندا ہے جے پروردگار توفیق نہ دے وے تے جنہ مرضی کوئی ملا عالم بن جاوے خود نہیں بدلدا قرآن نو تبدیل کر چھڑدا ہے پر قربان جاواں جے مولا دی توفیق ہاتھ پھڑ لیندی ہے پھر بندہ قرآن نو نہیں بدلدا اپنے ایمان نو قرآن دے نال نال ہی بدلدا رہندا ہے دو ٹولے قارون دے سامان نو ویکھن والے دو ٹولے قارون دے سامان نو ویکھن والے دو ٹولے قارون دے سامان نو ویکھن والے باہر کھڑے سن ایک ٹولا آکھدا بڑے نصیباں والا اے ہوئیے کاش مولا سانو بھی دیندا ایک ٹول اللہ فرماندا ہے جاہل نے اے جاہل نے اے جاہل نے کی فرماؤندا ہے یہ دا مطلب ہے بڑ ساڈا وی ککھ نہ بچیا او بولدے نہیں جا رب دے فتوے تے آپا جاہل بن گئے تے جی ہن ملہ کو تھلے تعریف کری بھی جاوے فلانا پروفیسر فلانا ڈاکٹر تھا فلانا ماشاءاللہ وہ گڑا پو بھی تیری تعریف نو بڑے وسیرے وچ پاونا ہے رب دے فتوا مہر لا دتی اے جاہل ہے جڑا کافر دے سامان نو ویکھ کے آکھے بڑے نصیب والا ہے ساڈے کول بھی انج ہونا چاہیدا ہے اللہ نے دسیا علم والا ہے وہی جڑا علم دی بکواس سن کے آکھے پھٹے منہ ویلکم پھٹے منہ تہاڈا کی منگدے پے جے رب کول ثواب منگو لیکن اللہ فرماندا ہے آ جڑی گل ہے نا یہ کہنا جہل نے یہ نہیں منگنا چاہیے اللہ دا ثواب منگنا چاہیے اللہ فرماندا ہے توجہ رب سچا فرماندا ہے یہ گل میں ہر کسی نو نہیں دیندا میں دساں اللہ فرماندا ہے کیدے دل تے اتارنا دساں بولو سچا پروردگار فرماندا ہے ولا یلقاها
للصابرون فرماندا ہے ہر کسی نو اساں نہیں دیندے صرف صبر والیاں نو دینے ہیں صبر والیاں نو دینے ہیں جڑے پاک حسین دے غلام بن کے ہر حال صبر وچ رہندے نے دنیا تو ہاتھ پیچھے رکھ کے تاں وی صبر وچ رہندے نے نہ ملے تاں وی صبر وچ رہندے نے صبر تو نکلدے نہیں اپنے رب سونے دے راضی شاکر رہندے نے جس حال وچ رکھے مولا سونیا دنیا بھاویں لبے نہ لبے آخرت بنا دے مولا سونیا دنیا کسے دا ذلیل نہ کری دنیا کسے دے اگے رسوا نہ کری مولا سونے اپنی رحمت وچ رکھی مولا سونے آخرت سونی کری جڑے لوگ انج صبر وچ رہندے نے اللہ فرماندا ہے ایڈی علم تے سمجھ والی گل اساں انہاں دے دل دے اتار دے اے او جلا اللہ دے فضل نال ایس جہان وچ نظر مار تینو ہر بندہ کافراں دے سامان نو نظر مار کے تے ایمیل ایہو جا لبے گا جڑا آکھے گا یا لیت لنا مثل ما اوتی یا ہاؤلا انہم لذو حظ عظیم بڑے نصیب والے بندے نے اور اللہ تعالیٰ نے چشتیاں نو ہی شرف بخشیا ساڈے حضرت صاحب آن کے ایک کوئی آواز دیتی ہے اسے آواز دے اوتے سانو لایا تے اسی قائم ہاں ارباں روپے پیراں وچ سٹن والے ساڈے اگے زور لا کھڑے نے لیکن سانو پروردگار نے ایک کو نقطہ سمجھایا ہے کی ثواب اللہ خیر پر امرو اللہ کو ثواب منگنے ہیں قسم اس ذات بھی کر گیا نا ساڈا سنگی بھی جتھے بیٹھا ہوئے گا یہی بے نیازی رکھ کے بیٹھا ہوگا تا کر کے سجنا ذرا آنکھو چا سبحان اللہ تا کر کے سجنا جگ مخالف بن جاندہ ہے پرواہ نہیں کیا بات جی جیو حیاتی ہوئے ان کے جڑے رب دا نام لین والے ہیں شمار ہوندے نے وہ بھی ساڈے دشمن بن جاندے نے تے او جڑا پہلا ٹولا ہے نا جنہاں دا علم وہی ہوندا ہے ٹکر پانی والا انہاں نال شیطان ہی یاری رکھ لیندا اور کسے دشمن کی بنی وہ کہندا شیطان ہی کہہ چھڈدا ابلیس بھرا ہے بھرا لگا توجہ نہیں فرمائی نے تا کر کے ساڈا سخی باو فرماندا ہے جیو سخی باو فرماندا ہے فرمایا ایک دم سجن ساڈا لکھی دم ویری ایک دم سجن ساڈا لکھ دم ویری اساں ایک دے مارے مردے ایک دے پچھے اساں جنم گوایا ایک دے پچھے اساں جنم گوایا چور بنے در در دے لگیاں او قدر کی جان جڑے محرم نہیں سر دے
باہو کیوں تھکے کھاون باہو جڑے طالب سچے دردے ہاتھ لے رہا کے جواب دے نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سخی دم میرا پاک بہاول شیر اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید حق فرید حق فرید حق فرید نعرہ غوثیہ بولو سبحان جیو کیا اور سونیا پیر بہو کی فرمایا ہے جڑے رب دے در دے سچے در دے طلبگار ہوندے نے او دھکے نہیں کھاندے او دھکے نہیں کھاندے کی مطلب جنہاں دا علم ہوندا ہے معرفت اور اطاعت واسطے وہ نوکری دے طلبگار نہیں ہوندے دھکے کیوں کھان تے جنہ لینی نوکری تے ڈھڈ واسطے جنہ پڑھنا فرمایا او مڑ کدی اس فیکٹری کدی او دے در تے انہاں کہ پر دفے ہو تینوں پتہ کوئی نہیں تھاں ہی کوئی نہیں ایتھے ویکنسی خالی کوئی نہیں انہیں بوتھا چکیا تے موڑ اگلے در اوئے او کیوں دھکے کھاون باہو ادھر ایک سجنا ایک شخص حضرت سیدنا فاروق اعظم کول آیا عرض کردہ لجپالا سانو بھی اپنی حکومت شامل کر لے فرمایا قرآن دا علم شریعت دا علم چاہیدا ہے وہ ہوے گا پھر دیاں گے علم حاصل کر کے ایک دن رستے دے اندر مل پیا آپ فرماندے نے سنا انہیں آکھا پڑھ لیا ہے آپ نے فرمایا پھر آیا نہیں کہندہ جدو پتہ نہیں سی ادو آکھیا سی ہن پتہ لگ گیا ہے لوڑ رہی کوئی نہیں ذرا اونچی بولو اللہ اکبر و کبیرہ جنہ لوکاں کول نبیاں دی وراثت دا خلاصہ ہوندا ہے نا وہ ہوندے نے اللہ دے ولی باب اکبر شاہ ورگے ہیں انہاں کول خلاصہ اللہ دے نبیاں دی وراثت دا مکھن انہاں کول ہوندا ہے کیوں وہ ہوندا معرفت اطاعت انہاں کول ہی ہوندی ہے ظاہری مولوی انہاں چیری رکھ انہاں ہی معرفت اطاعت رکھدا ہے جنہ اللہ والیاں دی خدمت تے صحبت وچ رہندا ہے جے نہ روے تے آپ بھی پٹھا با چھڑدا ہے تے لوکاں دا بھی قسم خدا دی کر کے آنا جڑے اللہ دے ولیاں تو جنہ دور ہوندے نے ظاہری علم والے او معرفت اور اطاعت تو نہ خالی ہوندے نے تاں کر کے سیدنا ابو الحسن شاذلی رضی اللہ تعالی عنہ دا قول شریف الحدیقۃ الندیہ دے اندر لکھیا ہے فرمایا جنہ بڑا مفتی ہوئے جنہ چر کسے کامل فقیر دی صحبت وچ نہ بیٹھے او فاسق تے بدکار ہی مردا ہے اونچی بولو مرے ادھر ویکھو سجنا قرآن حدیث تے وہی ہے نا گل سمجھا جو ذرا سناواں لو اے ہوئی وارثین چوں صحیح وارثین چوں ایک صحیح وارث فقیر دی گل سنان لگا لیکن پہلا یہ مسئلہ سمجھ لے کی کہ جے وراثت نبیاں دی صحیح وراثت دا طلبگار ہوئے گا تو کافراں دے نظام دا دشمن ہوگا گل سمجھی میری وہ صرف نبی دے نظام دا حامی ہوئے گا تیرا جڑا جاہل ہوئے گا جیدہ علم دین ٹیڈ دنیا تے مال و زر تے درہم و دینار دا کتا ہوئے گا جیدہ علم توجہ کر وہ دی نشانی پہچان کی ہے وہ
کافراں دے نظام اور نوکری دا عاشق ہوئے، پاویں ملا ہوئے پاویں پیر ہوئے، او دی پہچان ہے۔ او چشتی ایڈی وڈی گل پیا کرنا ہے کوئی دلیل دے۔ میں ایک بہت بڑے اللہ دے ولی ساڈے ضلع لئیے، او ضلع لیا، اس ضلع لئیے دے اندر بہت بڑے اللہ دے فقیر ہوئے نے، لال عیسن کروڑ تحصیل ہے، اس دے اندر خواجہ حسن سواگ رضی اللہ، اگوں انہاں دے خلیفے سن پیر بارو رضی اللہ۔ خواجہ حسن سواگ دی گل سناواں، پہلا انہاں دی زندہ کرامت سنانا، وہ سنا دیا۔ خواجہ حسن سواگ مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سلسلہ نقشبندیہ دا فقیر سی، لال عیسن کروڑ دے اندر دربار ہے۔ آپ ہندوؤں دے سکھاں نو مسلمان کرن دے اندر بہت مشہور سن۔ آخر ہندوؤں سکھاں تنگ آگے جا کے پرچہ کٹا دیتا، یہ تھکے نال ساڈے ہندوؤں سکھاں نو مسلمان کری جاندا ہے، لیکن تینوں پتہ ہے فقیر کاہدا تھکا کردا ہے، کیڑی ظاہری طاقت ہوندی او دے کول۔ ہن میں دسنا آپ کیڑی طاقت نال مسلمان کردے سن۔ آپ ایک بار رستے دے اوتے کھڑے نے، لال عیسن کروڑ راہ دے اوتے کھڑے نے، سکھاں دا ٹولا لنگیا، انہاں پوچھیا بابا سانو کروڑ دا راہ دے دس، یعنی لال عیسن کروڑ دا راہ دے دس۔ فقیر اپنی مستی دے اندر کھڑا سی، آپ فرماندے نے او دسو کروڑ دا راہ دساں یا توڑ دا راہ دساں؟ سکھائیں سن کے انہاں سمجھیا بابا سانو جتھے جانا جانے اوتھوں دے توڑ دا راہ دسنا جاندا ہے۔ توجہ، سکھاں چھیتی نال آکھیا بابا توڑ دا راہ دس دے۔ آپ فرماندے نے اچھا پھر اکھاں بند کرو۔ اکھاں بند کیتیاں، فرمایا کھولو، کھولیا، ویکھ دے کی نے سامنے روضہ رسول اللہ ہے۔ حیران ہو گئے، اکھاں حلال آ گیا، اندے نے بابا اے کی ہے؟ آپ نے فرمایا تساں آکھیا سی توڑ دا راہ دس دے، تہاڈا توڑ کوئی ہور ہے، اساں مسکیناں دا توڑ مدینے والا۔ ذرا بولو اے ہاں 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 ہاں۔ انہاں آکھیا حضور کروڑ دا راہ دسنا، آپ نے فرمایا کروڑ دا دساں یا توڑ دا دساں؟ بولو تے صحیح۔ انہاں سمجھیا بھی جتھے جانا چاہنے ہیں اتھوں دے توڑ دی گل کردا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا جے توڑ جانا چاہندے ہو تے اکھاں بند کرو۔ انہاں اکھاں بند کیتیاں، فرمایا کھولو، کھولیا تے روضہ رسول اللہ سی۔ ہکے بکے رہ گئے، آندے نے بابا ایک ہی کیتا ہی۔ فرمایا تساں جو توڑ دا راہ پوچھا راہ پوچھی، میں توڑ دا راہ دسیا ہے۔ اوتھے کلمہ رسول دا پڑھایا، مسلمان فرمایا، ٹولا سارا مسلمان ہویا۔ فرمایا پھر اکھاں بند کرو۔ اکھاں بند کی، کھولیا تے جتھے جانا سی اسے گھر دے اندر کلو دے۔ صدقے جاواں کیڈا کمینہ ہوئے گا وہ بندہ جڑا انہاں دی تعریف، انہاں گلاں دی تعریف کرن دی بجائے وہ آکھے لے ہن تو پتہ نہیں لگدا بندے دنیا 5 گھنٹے مکے پہنچ جانے، 5 گھنٹے مکے پہنچ جانے۔ انی دیا پترا تو 5 گھنٹے پہنچنا ہے، وہ اکھ چمکا اکھ انج بند کر کے اینی دیر وچ روضہ رسول لے بھی جاندے نے سکھاں نوں۔ تو پتہ نہیں کیڑے حال وچ جانا تے کیڑے حال وچ واپس آنا تو سانوں پتہ ہے۔ لے بھی سکھاں نوں جاندے نے تے رسول اللہ دا غلام بنا کے چاٹے چ واپس اوتھے ہی پہنچا دیندے نے جتھے اگلا جانا چاہندا سی۔ بولو تے صحیح نا۔ ناچیز نے عرض کیتی ہے، ناچیز نے عرض کیتی
خواجہ حسن سواگ دا جوڑ نہیں، خواجہ حسن سواگ دا جوڑ نہیں، در مدنی بنا جدا توڑ نہیں، وہ در مدنی بنا جدا توڑ نہیں۔ اللہ ذرا بولو سلسلہ انہاں دا نقش بندی ہے میرا چشتی ہے، انہاں دا نقش بندی ہے میرا چشتی ہے۔ کیوں پیا تعریف کرنا وا؟ پتہ ہے اساں بھی سچ دے طلبگار ہیں، وہ بھی سچے ہی تھے۔ سمجھ آئی کوئی نہ؟ ہن آپ دی ایک گل سنان لگا جیڑا اج دے قومیاں واسطے عجیب انوکھا سبق ہونا ہے، اور شیشہ ہوئے گا انہاں لوکاں نو جیڑے کسے مسند دے بیٹھ کے تے ٹاں ٹاں کردے رہندے نے، چشتی نویں نکل آئے نے، چشتی نویں نکل آئے نے، چشتی نویں نکل انی دے پترا تو جگ ہی نواں ویکھی تاں کر کے کہنا ہے نویں نکل آئے نے۔ ادھر ویکھو خواجہ حسن سواگ دی اللہ اکبر او گل سناون لگا کہ انہاں دے مریدین دے حلقے دے اندر بھی میرے خیال دے شاید ہی کوئی بندہ ہوئے جڑا انہاں دی اس گل نو جاندا ہوئے۔ بول دے نہیں سبحان اللہ۔ اے آپ دے ہیں ملفوظات حسنیہ، فارسی دے اندر فوٹو کاپی میں لبے نے، کیونکہ آپ دی شان بیان کرنی سی ضلع مظفر گڑھ دے اندر۔ یہ دے صفحہ نمبر 102 تے 3 دے اوتے لکھیا ہے، سناواں؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ صفحہ نمبر 102 تے 103 تے لکھیا ہے، فرق سمجھنا ذرا۔ آپ جدوں کسی نو مرید کردے سن تے آپ فرماندے سن اس لئے دور سی انگریزاں دا، انگریزی حکومت دا دور سی، یعنی خود چٹے آپ حاکم سن، چٹے گورے آپ حاکم سن۔ سرکار ہو رہی نا اس لئے جدو مرید کردے سن تے آپ کی فرماندے سن؟ آخ میں انگریزی قانون دا مخالف، انکار کر انگریزی قانون دا، اقرار کر نبی دی شریعت دا، اور نال فرمانا جے کوئی جھگڑا ہوئے کسے پاسے نہیں جانا انگریز دے کول، نبی دی شریعت نال فیصلہ مکاونا ہے، اور ضمانت بھی دینی ہوئے تے کسے کول نہیں جانا، نبی دی شریعت دے مطابق آپس وچ ضمانت دے لینی ہے۔ جے شرط مننا ہے تے فقیر مرید کردا ہے، نہیں تے خصماں نوں کہا۔ میں عبارت فارسی پڑھنا ذرا اونچی بولو۔ چونکہ سرکار انگلشیہ مردمان آزاد ہے، شرع شریع منحرف کردہ رواج قوانین رسم شاہی دادا بود، لہذا حضرت شاہ مدعو بشریت میں فرمودن و از رواج قوانین نصارہ انکار میں کنانی دن و از صدق دل اقرار شریعت نمودہ کہ ہما امور نزاع دنیاوی بر شرع شریف فیصل خواہم نمود پر زمان یک دیگر کردن۔ فرمایا انگریزی حکومتاں لوکاں نو شرع شریف دے راہ تو اپنے قوانین نال ہٹایا ہویا سی، سب لوگاں نو آپ شریعت دی دعوت دیندے سن اور انگریزاں دے قانوناں دا انکار کراؤندے سن اور شریعت رسول دا اقرار کراؤندے سن اور فرماؤندے سن دنیاوی جھگڑا شرع دے مطابق مکاونا ہے، ایک دوجے دی ضمانت دینی ہے، انگریزی دفتراں نہیں جانا۔ نعرہ تکبیر، اوئے فرق ویکھو، اے نبی دا وارث ہے سی نا،
آندا ہے اکھاں بند کرو تے روضہ رسول دے سکھاں نو 50 مسلمان کیتا وارث ایسی تے کیتا سنا ایمان نال دس جے خالص وارث پورا نہ ہوندا ایڈا عظیم کام کر سکدا اچھی بول نظر تے او کی کراوندا ہے کیڑے شرط نال مرید کردا ہے تے ہن شرط ہی اے رکھی جاندی ہے او کو تھی پتر ہے جی ہے لوایا ہی کہ نہیں وہ باہر بھیجیا ہی کہ نہیں جی بھیجیا ہی تو پھر تو ٹھیک ہے نہیں تو میرا مرید نہ ہو کوئی ہور پیر لب وہ گڑا پوی خدا دا وہ تواڈے وہ میرے مالکا اینی تبدیلی سبحان اللہ اینی تبدیلی یہ تو میرے خیال ساڈے وزیر اعظم صاحب انہاں کول ہی تبدیلی سیکھ لیندے تے کچھ آ جاندی بولدے نہیں جی ایڈی تبدیلی عجیب زمین اسم ہیٹلی اتنے ہو گئی اتلی ہیٹاں ہو گئی کچھ آپ ولی آکھے آخ میں انگریزوں دا قانون نہیں ماننا میں نبی دی شریعت تے فیصلہ کراں گا جھگڑا آپس وچ مکاواں گے انگریز دے نظام قانون نال نہیں جاواں تے کجا الٹ کرانا آکھنا نوکری ہی فرض ہے ملا داخلہ نہ دے جنہ چر 5 8 10 جماعتاں نہ ہون وہ تیرا خدا خانہ خراب کرے او شالا ککھ نہ رویو تینوں حیا نہیں ہوندی او تو آکھنا میں نبی دی وراثت پہ ونڈنا نبی دی وراثت دنیا دا کتا نہیں بناؤندی نبی دی وراثت تے اللہ دے شیر بناؤندی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہاتھ چوک کے نعرہ تحقیق علماء اہل سنت شیر اسلام مفتی اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب ضمن نے گل آ گئی کراں ذہن وچ گل آ گئی ہے ناچیز تے الزام سننے نے گالاں کڈدا ہر بندے دے منہ او انہاں نوں تمیز کو نہیں گالاں کڈدا او انہاں تمیز کو گالاں کڈدا یہ تو مختصر جا جواب دے کے کہ میں آگے چلنا میں بالکل ممبر رسول پہ بیٹھ کے اقرار کرنا میں گالاں کڈنا میں انکار نہیں کردا میں گالاں نہیں کڈدا میں گالاں کڈنا لیکن ایک فرق ذہن وچ رکھیا جی میں گالاں کڈنا سچی حق بندا جی میری گل نہ سنی جاوے میرے ال توجہ نہ کیتی جاوے میرے تو دور رہا جاوے کیوں گالاں کڈنا سچی دسیا جی میں گالاں کڈنا سکولی طبقہ رنا کڈدا کہ نہیں اگر گل سچی ہوئے تو دسیا جی نہیں تو نہ بولے ایک اور گل ہے کوئی مہربانی کرے تو واپس موڑ دے کوئی پراں دا پراں ہی لے جائے میں اگر ہوں واقع سنان دے آ جاواں بھی کیویں کڈ کے لے جاندے نے میرے کو بڑا بہت ہی مواد آ لیکن میں صرف اشارہ ہی کرنا چاہنا ایمان نال دسیا جی کوئی کڈ لے جان گے تو پراں ہی لے جان گے کوئی واپس موڑ دین گے کوئی خالی جیبا بھیج دیندے نے کوئی بھر کے بھیج دیندے نے ہاں جی کوئی مستقل ہی کڈی رکھتے نے آنا جانے رکھتے نے ہر طرح نال ادا کڈدے ہیں کہ نہیں سچی بولیا جی ایمان نال میں گالاں کڈنا اور رنا کڈدے نے میں گالاں کڈنا او عزتاں کڈدے نے میں گالاں کڈنا او عزتاں کڈدے نے ہن سچی دسیا جی جیڑا گالاں کڈے اودی تے گل نہیں سننی چاہیدی تے جڑے عزتاں تے رنا کڈدے نے انہاں نوں رن وی دتی آونا گل وی سنی آونا پھر تے بھائی واقعی گل گالاں دے نال بہت غصہ وا رکھنا چاہیے بول دے نہیں جی نہیں حال نہ بولیا جی چھڈو خالی اینا دسو جن دھرنے ہوندے نے ہر سال دے دھرنے چ سوانیاں کنیاں نس جاندیاں نے سچی دس مولویاں دے دھرنے چ پتہ نہیں کنیاں بڑھیاں نس جاندیاں
سچی دسیا ایویں ہے کہ نہیں بولتے نہیں یار اگر میں غلط بول رہا تو مینو دسو میں توبہ کر لینا او سجنا اگر میں گالاں بھی کڈنا کنہاں نوں کڈنا وا کوئی مائی دلال نہیں ثابت کر سکتا میں عزت والے شرافت والے غیرت والےاں نوں گالاں کڈدا ہواں میں انہاں نوں ہی کڈنا وا جڑے رنا کڈ جاندے نے جڑے عزتاں دے دشمن نے ناچیز جدوں بھی گال کڈدا ہے اسے کمینے نوں کڈدا پھر یہ زیادتی میرے نال کیوں ہے بھراوا دسو میاں لیاقت صاحب ماشاءاللہ شیر دل بندے نے بڑے انہاں در جگر گردے نال انہاں کہ بولو چشتی اور میں بھی انشاءاللہ العزیز اس منبر تے بیٹھ کے اس منبر دا حق نہ ادا کراں مڑ میں مجرم اور سونیا گال کڈن دا ایو مطلب ہوندا ہے تیری فلانی نو کوئی انج کرے تے کوئی انج کرے تے کوئی او کرے یہ دا مطلب ہے گال بری ہے اس واسطے کہ او دے وچ عمل برا دسیا جاندا ہے تے جیڑا او خود کرے او تے بڑا مجرم ہو گیا او دے نال وٹ وائر نہ رکھنا او دے نال خوش ہونا تے جیڑا گال کڈے او دے نال غصہ رکھنا تے پھر اے دا صاف مطلب ہی نکلدا ہے یہ غمازی کرتی ہے اس بات کی کہ اصل غصہ ہو رے یہ رولا نہیں کہ گالاں کیوں کاٹدا یہ غصہ وا کہ جے دلیاں نو ایویں گالاں نکلیاں تے پھر دلے بنن دا موقع کیویں لبے گا تے کھلا موقع لینا چاہتے ہیں تے حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ اساں کسے نو وری تے نہیں پاؤندے لیکن اتنا ضرور ہے کفر نو ذلیل کرن دی اساں وی اخیر کر دینی اب بولو او سجنا تیرے سامنے فرق واضح ہو گیا نبی کیڑے علم دا وارث بناوندے نے مال و زر دا علم نبی وارث نہیں بناوندے اس شیطان وارث بناوندے نے تا علم شیطانی پھیلاندا ہے نبیاں دا علم معرفت تے اطاعت والا ہوندا ہے وہ شیطان نو بھی فرشتہ بنا چھڑدا ہے ایویں ہے کہ نہیں اور خدا دے بندے آخری گل ہے زیادہ وقت نہیں لانا چاہتا خود سمجھدار ہو کیا کسی اللہ دی معرفت اور اطاعت دے جذبے رکھن والے بندے تو یہ ممکن ہے کہ وہ نبی پاک دے گستاخ نو پھلاں دی ٹوکری وچ مہمان بنا کے تے کافراں دے سپرد کر دے تے ہزاراں سینکڑے مسلماناں نو وڈ ٹک کے سٹ دے محض اس جرم وچ تساں کیوں ਇਹੋ جی گل کر دے سچی دسو اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے کیا ممکن ہے کہ اللہ دا علم لوے نبیاں دا وارث بنے وراثت نبیاں دی آوے تے بن ایڈا لانتی جاوے ممکن ہے سچی دسو ہووے حضور دا گستاخ دنیا دے میرے خیال دے کافراں دے بھی کسے علاقے چ اتنی لانتی تے ذلیل گل نہیں لب سکتی کہ رسول اکرم جیسی معظم شخصیت انہوں عام کمینے قسم دے بندے بازاری تے لانتی قسم دے بندے وہ بکواساں کرن تے پھر جیڑے
انہوں دے خلاف بولن انہوں نے تے بے دریغ تہے تیغ کر دیا جائے اور جیڑے انہوں دے حامی ہون انہوں نے چمیا چٹیا جاوے تو خود گستاخ نو پھلاں دیاں ٹوکریاں چ رکھ کے بڑے عزت احترام نال مت کسے پاسوں زخم تے کنڈا لگ جاوے جہازاں بٹھا کے دے دے ہونا سچی دس یہ جہلاں تے لانتیاں دا کم ہو سکتا ہے یا علم والیاں دا کم ہے بولو تے پھر شرم نہیں ہوندی اساں اونوں علم ہی کیوں آکھیے جدا حاصل اے ہو بول دے نہیں ہاں دسو اونوں علم کیویں آکھیے جدا حاصل ایڈا کمینہ ہو سمجھ نہیں آئی نہیں معلوم ہوا اللہ کے نبی جیڑی وراثت علم دی ونڈ دے نے وہ اوہی ہوندی جدا مقصد اپنی آخرت سنوارنی اور دنیا نو رسول اللہ دی اطاعت اللہ دی فرما برداری وچ رکھنا یہ جدا مقصد ہوتا ہے یہ ہوئی وراثت نبی دیندے نے تے ساڈا مدینے والا تاجدار بھی یہ ہوئی وراثت علم دی لے کے آیا ہے جیڑی واقعتاً ساڈے ہتھوں کھس گئی تے او وراثت شیطانی جیڑی ہوندی ہی مال و زر واسطے ہے اور بندے کو انسان کو شیطان بنا دے وہی ساڈے کول آ گئی ہے اگلے دن میرے کو ایک پروفیسر آیا ہے لاہور دا کچھ 4 پتہ نہیں کنے سکول سن ہوے اس مینوں ایک ملن واسطے آیا شوق نال میں او تے او مینوں کان ایک سنگی نے دس دیتا بھی ایس سطح دا بندہ ہے میں مردار بات تو اس طرح دی گل کرنی سی وہ بیٹھتا گیا تو میں صرف ایک گل کی تھی میں کہ یار دسو دے صحیح ساڈے نبی سونے تے صحابہ کرام حضور اپنے معجزات نہ اپنی ہدایت نہ صحابہ اپنیاں شہادتاں نہ قیصر و کسرا دے ملک چوں کیڑی شے کڈی سی تے کیڑی شے دتی سی ایک سوال ہے میرا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کیا بات کی سوال ہے بھئی حضور پاک دے صحابہ نے قیصر و کسرا دے ملکاں وچوں کیڑی شے کڈی سی کیڑی شے اوتھے دتی سی کادے واسطے نیاں جنگاں ہوئیاں نبی خوشخبریاں دتیاں تواڈیاں انج جنگاں ہون گیاں اے سراقہ تیرے ہاتھ وچ کسرا دے کنگن پیا ویکھنا یہ حضور نے بشارتاں معجزے سنائے صحابہ نے شہادتاں دتیاں قربانیاں دتیاں قیصر و کسرا دے ملک چوں کیڑی شے کڈنی سی تے کیڑی شے دینی میرا سوال سن کے وہ ہکا بکا ہو گیا تے کہن لگا میں جناب دے کول صرف سنن آیا میں سنا نہیں سکدا کچھ پھر خیر میں او دے نال گفتگو لمبی کیتی تواڈے بھی سمجھ وچ ہونی ہے ذرا دسو دے صحیح وہ کیڑی شے سی جیڑی نبی اپنیاں بشارتاں دے معجزیاں نال ادھروں کڈی ہے صحابہ نے اپنے زور بازو نال اوتھوں کڈی تے کیڑی شے اوتھے واڑی ہے دتی ایتھوں ہی تانوں پتہ لگ جانا ہے اساں کیڑی شے ہن لئی بیٹھے ہاں تے کیڑی شے ہتھوں دتی بیٹھے ہائے 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 سبحان اللہ دسو کیڑی شے سی آخر ملک دے ہے سن 2 ملک سن بڑے وڈے قیصر و کسرا دے فارس تے روم بڑیاں وڈیاں ریاستاں سن دعائی خدا دیو مغرب تک بلائیں جا پیندیاں سن ایڈے لمبے علاقے جڑے نے
صحابہ کرام لڑ 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 کیڑی شے ہن جے کوئی آکھے اوتھے روپیے لین گئے سن تے لکھ لعنت دے دے پھر تے دا مطلب ہے نبی بھی روپیے لین واسطے آیا تے جے نبی روپیے لین آیا سی تے پھر وارث بھی تے روپیاں دا بناوندا تے حضور تے علی پاک نو وراثت علم دی دے گئے نے جویں توجہ ہے اور سجنا یہ ہوئی سوال میرے ابتدائی موضوع دی آخری دلیل بن جاوے گا غور فرما کیڑی شے سونے نبی دے یاراں نے اتھوں کڈیے کیڑی شے اوتھے سٹیے ہن آپ ہی غور کر جو نظام دنیا وچ اج چلدا ہے پیا جو اج تعلیم ہے جو اج دی سیاست ہے اے اوتھے سی اتھوں لڑ لڑ کڈی سی پاک محمد دی تعلیم دے سیاست اوتھے سٹی سی اتھوں لین واسطے اتھوں کچھ لین واسطے نبی دے یار نہیں سن گئے نبی دی وراثت اوتھے دین واسطے گئے سن بولو حضور دی وراثت دین گئے سن اتھوں لین نہیں سن گئے میری پھر گل سمجھو رسول اللہ نے اپنے معجزیاں نال بشارتاں نال حضور سرکار جس لئے جنگ خندق ہو رہی حضور نے پتھر ایک چاٹی آ گئی بڑی بڑی چٹان آ گئی چٹان ٹوٹ دی نہیں صحابہ حضور نے گھینتی خود پھڑی ایک سٹ ماری لشکارہ نکلیا حضور نے فرمایا ملک شام دا شہر بسرا میں محمد دے اگے ظاہر ہو گیا پھر حضور نے پھر کھینتی دی چھٹ ماری پھر چمک نکلی فرمایا جتھے تک یہ چمک پہ جاندی ہے میری امت دی حکومت اتھے تک پہنچے گی اللہ اکبر قربان جاواں کم مدینے وچ کر دے نے خبراں تے روشنائیاں اوتھے اوتھے سٹ دے نے نبی دسیا میں کسے کول روشنی لین واسطے نہیں آیا میں تے کافراں دے جھگیاں تک روشنی پہنچان آیا ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سخی دم میرا پاک بہاول شیر جیوے 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 جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا چشتی تیرے جان نثار چشتی تیرے جان نثار نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید نبی گھیتی مارن چمک اٹھے ملک روشن ہونا حضور فرمان ایتھے تک حکومت جانی ہے میرے نبی نے اتھے تک چانن پہنچا کے دسیا میں محمد کسے کو روشنی لین نہیں آیا میں دے کافراں دے جھگیاں وچ بھی روشنی دین آیا واہ 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 کیسی عجیب لعنت پہ گئی اج پھر دنیا دا پھریا
محمد دی امت ہو گئے انہاں لانتیاں دے ہنیریاں دے گھراں وچوں چانن لبدے نے اوے ظالماں جنوں اج تو روشنی کہنا ہے تے او دے لین واسطے نسل لندن بھیجنا اے ہوئی لعنت سی جنوں نبی دے صحابہ لڑ لڑ کے کڈیا ہے افسوس ہے پر تو نہ حسین دی قربانی ویکھے نہ حسن دی قربانی ویکھے نہ علی دی قربانی ویکھے نہ نبی دے صحابہ دی قربانی ویکھے انہاں جانا دے کے جیڑی شے کافراں دے گھروں کڈی سی اج اساں اوہی شے اپنے گھر جواڑ بیٹھے ہیں قسم و ذات دی کر کے نا جے قبضہ قدرت میری جان ہے جو کافروں کے گھر سے روشنی کا اعتقاد رکھتے ہیں اور کہتے ہیں وہ وارث بن چکے ہیں نبی کی وراثت کے یہ ملا ممبروں پر باندروں کی طرح ناچ سکتے ہیں ان سے دین کی اور اسلام کی اور انسان کی کوئی خدمت ممکن نہیں شالا خدا اے ہو جاندے پورے ریل دے ریل سارے ریل دے ڈبے دے بساں ہی ساڑ دے وے آمین آخو اچھی آمین اوئے گاؤ ماتا اشارہ کرے دے گاں اشارہ کرے دے پیچھاں گاؤ ماتا کے اشاروں پر ناچنے والے نبیوں کے وارث نہیں ہوتے خدا کے اشاروں پر ناچنے والے نبیوں کے وارث ہوتے ہیں العاقل تکفی الاشارہ عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے اے او میرے خدا وا پاکا وہی لوگ ہوتے ہیں چھٹ تو پہلا ایک نو کافر آکھ رہے ہوندے نے پتہ نہیں کیڑی شے ہوندی ہے جڑا انہاں نو پھر ایک سرید جفی پوا لیندی ہے جدوں ہوئے جو ٹیک اینو جو پرنا ہے تے پاویں جس لے مردی مردار دے کٹھے ہو جائے تے قسم و ذات دی کر کے انا جدا مقصود معرفت اور اللہ دی اطاعت ہے انہوں دنیا دا کوئی مردار جمع نہیں کر سکتا کسے کتے بلے دے نال وہ آکھے گا بھوکے مار سکنے ہیں لیکن یہ بے ضمیری دے سودے نہیں ہو سکتے بول دے نہیں جی اللہ بس نبی یہی سمجھانے آئے ثواب اللہ خیر ثواب اللہ خیر یہ کہو اللہ سونیا تو اپنا ثواب دے دے پر سکولاں دے بوئے تے کی لکھ ایک یہ ثواب دا قدم تو امید ہو سکتی ہے تے افسوس ہے مولویاں دے منہ چوں نکلدا سی تے اے تے انہاں کول آن کے دعا کراندے سن اللہ ثواب دے اللہ ثواب دے ہن اے بھی ثواب دی بجائے اے بھی کہندے نے کباب دے کباب دے ہن کتھوں ثواب بندہ لبے بھراوا جتوں ثواب لبنا سی اتوں کباب لبنا ہائے 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 اللہ اکبر ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن
کسے ہور دا بیان چنگا لگے دائی نہیں کسے ہور دا اچھی آواز لڑکا دے ذرا کسے ہور دا بیان چنگا لگے دائی نہیں کسے ہور دا ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا کسے ہور دا کسے ہور دا چنگا لگدا ہی نہیں اے دوستو مہر لگاتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان فی حال الزمان کا بیان سنا کر اپنے موضوع پر مہر لگاتے ہوئے اٹھتا ہوں چیف صاحب نے کہا چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا اوصاف اخبار ملتان کا ہفتہ 11 مئی 2019 کا ملک میں سب دھوکے باز اچھی بولو ہے ساڈا نک مضبوط ہے اچھی بولو اچھی ذرا لوہے دے نک نو کی ہونا اے دے چمڑے دا ہوندا ہے جنوں خطرہ ہوندا ہے ملک میں سب دھوکے باز اس کا مطلب ہے یہ سٹیج بھی دھوکے بازوں سے بھرا ہوا ہے یہ نیچے میدان پنڈال بھی دھوکے بازوں سے بھرا ہوا ہے دربار پر بھی دھوکے باز ہیں مدرسوں میں بھی دھوکے باز ہیں پورے ملک میں دھوکے باز ہیں اور قائل خود بھی دھوکے باز ہیں کیونکہ ملک میں سب دھوکے باز ہیں دھوکے باز کون ہوتا ہے بندے دا پتر ہوندا اور آپ نے آگے مزید مشکل حل کر دی بھائی آپ نے کہا پڑھے لکھے لوگ دھوکہ دیں گے تو پھر ان پڑھ کیا کریں گے آپ نے مزید وضاحت کر دی کہ دھوکے باز سب پڑھے لکھے ہیں ان پڑھ نہیں ہیں شکر ہے دے سبھی دے ہوئی پھٹ دے رہے ہیں بول دے نہیں جے بولو دے صحیح سبحان اللہ جب پڑھے لکھے سب دھوکے باز بنتے ہیں تو اس کا مطلب ہے قومی سرمایہ سب دھوکے بازی پہ خرچ ہو رہا ہے پھر تو سکول کالج دھوکے بازوں کے اڈے ہیں منڈی ہے اس کا مطلب ہے جو صبح اپنی اولاد ادھر بھیجتا ہے وہ خود بھی دھوکے باز ہے اور اولاد کو بھی دھوکہ باز بنانا چاہتا ہے تو پھر ٹرینیں بھر کر ادھر بڑے میں لینے جاتا ہے خود تو دھوکے باز ہے پڑھے لکھے دھوکے باز ہے اگر کوئی اس کے خلاف بات کرے گا میں فوراً خط لکھوں گا چیف صاحب آپ کے بیان کے خلاف آپ کے مبارک بیان کے خلاف فلاں شخص بکواس کر رہا ہے فوراً توہین عدالت اس پر لگا ہے کیا بنے گا اس کا پھر معلوم ہویا باقی جڑے دنیا نو ویکھ کے آندے نے بڑی خوش نصیبی یہ ہوئی ہے او باقی جاہل ہی ہوندے نے علم والے وہی نے جڑے آکھن ثواب اللہ خیر اوے او علم والے دھوکے باز نہیں بندے
دھوکھے باز انہاں دے کول آ جان تے او بھی حق باز بن جاندے نے، رب وحدہ لا شریک دے سچیاں میں شامل ہو جاندے نے۔ چیف نے تصدیق کر دیتی، نبی دا علم ساڈے کول نہیں رہا، وراثت رسول دی نہیں رہی، ورنہ رسول دی وراثت حضرت بلال بنا دیے، دھوکھے باز نہیں بنا دی۔ اس کا مطلب ہے برماست کے آزماست، برماست کے آزماست، آزماست کے برماست۔ ساڈیاں مصیبتاں تے بلاواں ساڈیاں اپنیاں ہی سہیڑیاں نے، کسے نہیں ساڈے گاٹے پائیاں۔ اساں بے شرم بے حیا اس درجے تے بن گئے ہاں کہ جیڑی لانتی نحوست ہر بندے نو دھوکھا باز بنا دے، ولی دی نسل نو بھی دھوکھا باز بنا دے، اساں اونوں نبی دی وراثت کہنے ہاں۔ کندا کالیاں کیتیاں، حیا نہیں آوندی۔ چیف نے صحیح کہا اور میں کہتا ہوں، میں تائید کرتا ہوں، چیف نے بالکل صحیح کہا ہے۔ ہمارے پاس کافروں کی وراثت ہے، رسولوں کی وراثت نہیں۔ ہم دھوکے باز ہیں کیونکہ ہماری تعلیم مراکز دھوکے بازی پر مبنی ہے، تقسیم وراثت کرتے ہیں کفر کی، اور اوپر لکھا ہوا ہے نبیوں کی وراثت، نبیوں کی وراثت۔ اندر سے دھوکے باز بنتے ہیں، اوپر سے نبیوں کی وراثت۔ ایسی عجیب بات ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم نے تو نبی کی وراثت کو بدنام کر رکھا ہے۔ کافر یہی سمجھیں گے کہ نعوذ باللہ من ذالک، نبی کی وراثت دھوکے باز بناتی ہے، تو پھر جس کی وراثت دھوکے باز بناتی ہے وہ خود مورث جو ہے وہ دھوکے باز بنے گا۔ تو ہم نے تو اپنے نبی کی توہین کی انتہا کرا دی۔ یار اسی یہ گوں کھانا بھی ہے، گند کھانا بھی ہے، مکالا ملنا بھی ہے، توا پھیرنا بھی ہے، وہ کم از کم انہوں منسوب حضور والے نہ کریے نا۔ میرا یہ میں پہلو عرض کی تھی کہ ہمارا یہ مطالبہ ہی نہیں کہ واپس ہو، کیونکہ حالات ایسے ہیں، دن بدن ہر کوئی خراب ہو سکتا ہے، آگے نکل سکتا ہے، پیچھے نہیں ہٹ سکتا، لیکن کم از کم اتنا تو ہو یار، کفر کی اتنا تذلیل تو ہونی چاہیے نا، دنیا پر اتنا تو واضح ہو جائے، روشن ہو جائے کہ یار نبی کی وراثت ایسے خبیث نہیں بنا سکتا۔ یہ تو میرا فرض بنتا ہے یار۔ یہ دیکھو جس طرف دیکھو آج کل ڈھول ڈھمکڑیاں ہیں اور نعت خان ہوں گے اور جگہ جگہ پتہ نہیں کیا کیا تماشے لگ رہے ہوں گے، لیکن حشر یہ ہے کہ وراثت کفار کی ہے، اور اس کو جو دھوکے باز بناتی ہے اس کو نبی کی وراثت کہہ کر اپنے بچوں کو روزانہ ادھر بھیجتے ہیں اور شام کو میلاد رسول کا کرتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے۔ تم رسول کو دھوکے باز ظاہر کرنا چاہتے ہو، الحمدللہ ہمارا رسول بھی سچوں کا سردار ہے، ہمارے صحابہ بھی سچے، ہماری وراثت بھی سچی، ہمارے مسلمان بھی سچے۔ یہ پلیتوں جھوٹوں دھوکے بازوں کی وراثت ہے جو اپنے باپ کے ساتھ بھی دھوکا کرتے ہیں، اپنی ماں کے ساتھ بھی کرتے ہیں، اپنے خدا کے ساتھ بھی کرتے ہیں، اپنی قوم کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ ایسے دھوکے بازوں کی تعلیم کو رسول کی تعلیم کہنا رسول کی توہین کے مترادف ہے۔ لہذا ناچیز چشتی اس عظیم الشان اجتماع میں ظاہر کرنا چاہتا ہے، خبیثو ہمارے پاک رسول کی طرف ایسی پلیتی منسوب مت کرو۔ ہمارا شرم سے بیٹھ جاؤ، ہمارا شرم سے سر نیچا ہو جاتا ہے۔ کیا منہ دکھائیں؟ ہم پر ہزاروں طرف سے اعتراض اٹھتے ہیں۔ اگر سکولوں میں نبی کی وراثت ہے تو یہ فلمی کنجر، یہ جو کچھ نظام جھوٹ دغا بازی کا یہ چل رہا ہے یہ سارا ادھر سے ہے، تو پھر تمہارا نبی ایسا ہے۔ اب جواب تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ اگر کسی کے پاس ہے، اگر کسی ملا کے پاس اس کا جواب ہے، ناچیز پوچھتا ہے وہ پیش کرے۔ میرے
نبی کا سبق سچا ہے، سچا بناتا ہے، دھوکے بازوں کو بھی سچا بناتا ہے، دھوکے بازوں کو بھی وفادار بناتا ہے۔ ایمان سے بتاؤ اس کے ساتھ متفق ہو کہ نہیں ہو؟ تمہارے سچے رسول تھے یا نہیں؟ وفادار تھے یا نہیں؟ ان کی وراثت وفادار بنائے گی کہ نہیں؟ سنو آخری بات کرتا ہوں، میرے خیال میں دنیا کی تاریخ میں آج ایسا واقعہ ممکن نہیں ہوگا۔ ساڑھے تاجدار گولڑا جس استاد دے کول سبق پڑھتے رہے نے مولانا لطف اللہ علی گڑھی رحمہ اللہ، مولانا لطف اللہ علی گڑھی انڈیا دے سن، ساری زندگی نبی پاک سرکار دے دین کی خدمت کردے ہی وقت گزریا ہے، مہر علی جیسے جتھے پڑھتے رہے ہیں۔ آپ جنگل سفر کر رہے ہیں، جنگل سفر کر رہے ہیں، رستے دے اندر ڈاکو پہنچ گئے، آپ دے حرم شریف عزت شریف آپ دے نال سن، آپ نے فرمایا خبردار تمہیں دنیا چاہیے، ہماری عزت کو ہاتھ نہیں لگانا، جو تم چاہتے ہو وہ سب کچھ تمہیں ہم اتار کر دے دیتے ہیں، مال سونا جو کچھ حرم کے پاس تھا، بی بی پاکوں کے پاس تھا، سب اتارا اور دے دیا۔ ڈاکو چلے گئے مطمئن ہو۔ پیچھے سے آپ کی چھوٹی سی بچی نے کہا اللہ ابو جان، ابو جان میں نے ایک انگوٹھی چھپا لی۔ آپ رونے لگ گئے، فرمایا او ہو بیٹا کیا ظلم کروا دیا، میں نے ان سے زبان کی تھی، یہ تو دھوکہ ہو گیا۔ آپ نے وہی انگوٹھی اتاری، ڈاکوؤں کو آواز دے دے کر کھڑا کیا اور معذرت کی، کہنے لگے یار میری بچی نے چھپا لیا تھا، مجھے پتہ نہیں چل سکا، میں معذرت کرتا ہوں۔ وہ متاثر ہوئے کہ اتنا ایماندار بابا، اس نے انہوں نے لوٹا ہوا مال ہی واپس کر دیا۔ اور ادھر چیف مہر لگاتے ہیں سب دھوکے باز۔ شکر ہے جب سب دھوکے باز ہیں، دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، چیف صاحب یا سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ۔ اگر سچ کہہ رہے ہیں تو کچھ نہیں بنتا، کچھ نہیں بچتا، اور اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر آپ نہیں بچتے۔ دو ہی صورتیں ہیں، اگر وہ سچ کہہ رہے ہیں تو کچھ نہیں بچتا، اور اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو پھر آپ نہیں بچتے۔ اب کچھ نہ کچھ تو بچانا ہے۔ اللہ کے بندو، میرے نبی کے میلاد کے اندر حاضر ہونے والے مسلمان بھائیوں، صرف ایک کام کرو، کچھ نہ کچھ جو آپ نے کرنا ہے کرنا، لیکن آج کے بعد سکول کی پڑھائی کو رسول کی پڑھائی نہیں کرنا، جو مرضی کو سارا دن جہاں پر پہنچ چکے ہو اس سے 10 ہاتھ آگے چلے جائیں۔ اگر چشتی تمہیں روکے ناک کاٹنا، لیکن آپ اتنا مہربانی کرو یار، رسول کی بےعزتی تو نہ کرو۔ یہ صغرے کبرے ملا کر کیا سے مرکب سے جو نتائج نکلتے ہیں، وہ اگر توہین رسالت اور گستاخی کے سوا کچھ نکلے میں زبان کٹا دوں گا۔ اپنے رسول کی اپنے بس اتنا بات ہے، کتنا دو لفظ ہیں یار، سکول کی پڑھائی کو رسول کی پڑھائی نہ کرو۔ یہ ٹھیک ہے، مطالبہ غلط ہے۔ یہ دھوکے باز پڑھائی ہے، دھوکے بازوں کی پڑھائی ہے، دھوکے باز بناتی ہے،
اور دھوکے بازو سے سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ملتا. ایسے ہے کہ نہیں؟ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے جو امریکہ میں بیان کیا جس کی سزا میں وہ اتر رہے ہیں، میں کیا راز کھولوں. بس ایمان سے ہم بس صوفی سے بندے ہیں، مسکین سے بندے ہیں، لکرے لگ کے بس بیٹھے رہنے ہیں، نہ چھیڑن خرقہ پوشوں. اگر میں بھید کھول دیا تو ہیٹلی اتنے تو اتلی ہیٹا ہو جائے. جی مقدس گائے کی گستاخی ہو گئی ہے ان سے. ایک جملہ رات میں ان کا خطاب پڑھ رہا تھا جو انہوں نے فی البدی بے مثال خطاب کیا، جس کی کوئی مثال عجائب گھر میں بھی نہیں ملی. اللہ اکبر و کبیرہ. میں سنتا رہا، مولویوں نے کہا کمال خطاب کر دیا. اخیر ہے امریکہ میں پہلے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے اتنا بلند پایا خطاب کیا، لا الہ الا اللہ ہم لڑیں گے. اور آخر میں کہا جو لڑ کر ملک حاصل کرے یا لڑ کر ملک کو جیتے وہ پاگل ہوتا ہے. اور رات میں ہنس ہنس کر مکھیاں میریاں دوریاں پروردگارا. ہم منطق میں تناقض پڑھتے ہیں، وہ تناقض یہی ہوتا ہے رفع شے کر رفع اور سلب ہوتا ہے. پہلے تو ہے لا الہ الا اللہ ہم لڑیں گے، پھر یہ کہنا کہ لڑ کر ملک لینا پاگلوں کا کام ہے. تو اس کا صاف مطلب ہے لڑنے والا پاگل ہے تو ہم لڑیں گے، اس کا مطلب ہے ہم ضرور پاگل ہیں. ہم نہیں لڑیں گے، لڑیں گے نہیں لڑیں گے. اور پھر آگے درمیان میں یہ بھی آپ نے ایک جملہ دیا، وہ بھی ایک عجیب جملہ ہے کہ بتاؤ اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو تو وہ مذہبی لڑائی کیوں لڑے گا؟ وہ تو اپنی ذاتی لڑائی لڑے گا، وہ تو ذاتی لڑائی لڑے گا. تو اس کو انتہا پسند کیوں کہیں گے؟ وہ تو ذاتی لڑائی لڑے گا، مذہب کی لڑائی نہیں لڑے گا، وہ کلمے کی لڑائی نہیں لڑے گا. تو میں نے کہا پہلا تو بیان ہی یہ ہے کہ کلمے لا الہ الا اللہ ہم لڑیں گے، لا الہ الا اللہ کے لیے لڑیں گے. لا کلمے کے لیے لڑنا یہ مذہبی لڑائی ہے، کلمے کے لیے نہ لڑنا، ذات کے لیے لڑنا یہ نفسانی اور شیطانی لڑائی ہے. تو یہ عجیب تناقض ہے. پتہ نہیں کیا تعریف کرتے رہے جو کہتے رہے کہ کمال خطاب ہے. ایسا خطاب کبھی نہیں ہوا. اور اس سارے خطاب کا خلاصہ وہی ہے کہ پاکستان اور ہندوستان یہ دونوں آپس میں لڑتے رہیں اور بڑا دشمن یورپ جو ہے اس سے ہمیشہ صرف نظر کرتے رہیں. دو کو لڑاؤ حکومت کرو، اسی وجہ سے سارا لا الہ ادھر ہی بستا ہے. اور کیوں لڑائیں؟ اور عجیب بات ہے یار، میں پھر کہنے پڑتا ہے کہ کہتے ہیں کشمیری جو ہیں ان کو حق خود ارادیت دینا چاہیے. ہمارا مطالبہ ہے ان کو حق دینا چاہیے، وہ اپنی مرضی سے جدھر جائیں. ایسے ہے حالانکہ وہ ان کے قبضے میں ہے، پھر کہتے ہیں کہ اپنی مرضی سے جدھر جائیں. میں نے کہا یار اگر یہی بات ہے تو بھی ہمیں بھی تو مرضی کرنے دو نا. ہم بھی کہتے ہیں ہمیں تھل کا علاقہ دے دو، ہم تمہارے جیسے مہربانوں سے تنگ آ گئے. ہمیں تمہاری سڑکیں مڑکے نہیں چاہیے، ہمیں وہ تھل کا ریتلا علاقہ دے دو جس میں بیٹھ کر ہم آزادی سے اپنے اسلام کو تو چلا سکے، اسلام پر عمل تو کر سکے، اسلام کو حاصل تو کر سکے، ہاں جی اسلام کا نظام تو بنا سکے. یار کیا وجہ ہے؟ ایک طرف تو کہتے ہو ہر کسی کو خود مختار ہونا چاہیے،
اور اگر کوئی اسلام کی خود مختاری چاہتا ہے تو پھر کہتے ہو دہشت گرد انتہا پسند ہے. یہ کیا چکر ہے؟ یہ کیسی خود ارادیت ہے؟ اور خدا کا بندہ بات وہی ہے، یہ سب دھوکے بازی ہے.